بیٹا زبیر، زبیر یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ بھائی اس کو کیا معلوم، اس کے ابو سے پوچھیں گے، اس سے تو کم دکھائی دیتا ہے. یار میں نے کتنی بار کہا کہ میرے والد صاحب کا مذاق نہ اڑایا کرو. اب تمہارے بابا کی آنکھ ایسی ہے تو ہمارے کیا قصور. ابو میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری کلاس کی طرف نہ آیا کریں. سب دوست میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے والد کی ایک آنکھ نہیں ہے، اور یہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے بیٹا، آئندہ نہیں آئیں گے. والد نے بیٹے کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ اس کے دوستوں کے سامنے اس کے روبرو جانے سے گریز کریں گے. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا، زبیر زندگی میں کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا تھا. اس کا یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ اس کے والد کی وجہ سے لوگ مذاق نہ اڑائیں. زبیر زندگی میں کامیابیاں سمیٹتا ہوا جب شادی شدہ زندگی کی طرف جانے کا سوچنے لگا تو باپ کی کجی اس کے لیے احساس کمتری کا باعث بنتی جا رہی، جس کے بعد اس نے شادی سے قبل ہی باپ سے علیحدگی کا فیصلہ کیا. ارے بیٹا کہیں جا رہے ہیں کیا؟ جی. کچھ بتایا بھی نہیں ہے، یوں ہی چپ چاپ. زندگی کے سفر کی شروعات ہے، ابھی مجھے بہت کچھ کرنا ہے. شادی کرنی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں الگ رہوں گا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا. نہیں بیٹا، مجھے آپ کی کامیابی چاہیے. جہاں بھی رہیں آپ خوش رہیں. زبیر نے والد سے علیحدگی کے بعد شادی کر لی. قدرت نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا. اس کے پاس گھر، بیوی، بچے، سب کچھ تھا. وہ نفسیاتی طور پر باپ کے بغیر زندگی کو قبول کر چکا تھا. لیکن اس کا والد اکثر و بیشتر دور سے ہی صحیح لیکن اپنے بیٹے کو دیکھتا، پوتے پوتیوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا. وقت گزر گیا. ایک روز اس کے والد نے سوچا کہ وہ بیٹے سے ملے اور اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کر دے، اور وہ وہاں جا پہنچا. جاؤ بیٹا، دروازہ کھولو، دیکھو کون ہے. کیا ہوا؟ معذرت بیٹا. کیوں ڈر رہے ہو؟ بھائی جن بابا ہیں، ان میں آپ سے بیٹا میں ڈر لگ رہا ہے. 100 بار کہا ہے کہ مت آیا کریں یہاں پہ. معاف کرنا بیٹا. معاف آپ مجھے کر دیں اور نہیں آیا کریں یہاں. ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے. دل نہ دکھانا کبھی بھی ان کا، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے. تھک گیا، آؤ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. بابا آپ کے ساتھ کتنا مزہ آتا ہے. ہاں بابا ساتھ ہوں تو مزہ تو آتا ہے. لیکن بابا آپ کے بابا تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، تو آپ کیسے مزہ آتا ہے؟ مزہ تو نہیں آتا، لیکن کبھی کبھار کوئی مجبوری. کیسی مجبوری بابا؟ تمہیں میرے بابا سے ملنا ہے؟ چلو آج میں آپ کو اپنے بابا اور آپ کے دادا جان سے ملواتا ہوں. چلو. بابا میرا مطلب ہے شریف صاحب ہیں گھر پہ؟ تم زبیر ہو نا؟ شریف صاحب کا انتقال ہوئے تو 6 ماہ ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہے وہی کہہ رہا ہوں. انہوں نے مکان کے کاغذات اور ایک خط دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی تم آؤ تو یہ میں تمہیں دے دوں، ورنہ یہ گھر کسی مسجد کو ڈونیٹ کر دینا. آئیے میں آپ کو فائل دے دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تم ٹھیک ہوگے. میں نے نہایت مشکل حالات میں تمہیں پڑھایا اور تمہارے لیے بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھا. میری ایک آنکھ کا ہونا تمہارے لیے ہمیشہ باعث شرمندگی رہا. میں نے جان کر بھی کبھی تمہیں بتایا. تم چھوٹے تھے، تمہیں کینسر ہو گیا تھا، تم اسپتال میں ایڈمٹ تھے. میں تمہارے آپریشن کی فیس لے کر جو میری جمع پونجی تھی لے کر ہسپتال کی طرف آ رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری آنکھ میں چوٹ آئی. مجھے ایمبولنس کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا. ڈاکٹر نے کہا تمہاری آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ تمہاری آنکھ ضائع ہو جائے گی.
मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं तुम्हारी जिंदगी बचाता या अपनी आंख। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाने का फैसला किया। मैं खुश हूँ कि तुम आज कामयाब इंसान हो और तुमने अपनी जिंदगी को रायगा नहीं होने दिया, बल्कि पढ़ लिख कर खुद को और अपने बीवी बच्चों को अच्छी तरह संभाल लिया। रशीद भाई को मकान के कागजात दे रहा हूँ, चाहो तो रख लेना, चाहो तो इसे बेचकर इसका पैसा अल्लाह के घर की तामीर के लिए वक्फ कर दो। फकत तुम्हारा वालिद। चाचा, ये फाइल आप अपने पास रखें और इसे बेच के इसकी रकम किसी मस्जिद में डोनेट कर दीजिएगा और मुझे मेरे बाबा की कब्र बता। दूसरों का मजाक उड़ाना हमारा मामूल बनता रहा है, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरे औरतों पर हंसें, हो सकता है कि वो उन हंसने वालियों से बेहतर हों, और आपस में किसी को ताना ना दो। जबकि वालिदैन की इताअत और हुकूक के बारे में तो कुरान और हदीस में मुतअद्दिद बार कहा गया, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनसे उफ तक ना कहना और उन्हें ना झड़कना और उनसे खूबसूरत नरम बात कहना।